أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے یہ 13ویں بر کا ذکر ہے، 13ویں بھلائی کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد، قتال۔ فرمایا کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے، کتب فرض کیا گیا علیکم تم پر، علی کا مطلب پر، کم تم پر، القتال لڑائی، جہاد، کفار کے ساتھ لڑائی اور جہاد یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسے کچھ آیات پہلے فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہاں فرمایا کتب علیکم القتال، جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے روزے میں اور جہاد میں کہ روزہ فرض عین ہے، ہر بندے پر روزہ فرض ہے، لیکن جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد فرض عین اور ایک ہے جہاد فرض کفایہ۔ عام طور پر جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ جیسے جنازہ ہے، جیسے محلے میں جناب فوتگی ہو گئی، اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو اس کی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی تمام محلے والوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے جنازہ کی نماز پڑھ لی تو سب کی جان چھوٹ گئی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، بس باقیوں سے بھی کافی ہے۔ تو جہاد بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر مسلمانوں کے جو حکمران ہیں انہوں نے جناب جہاد کی ترتیب دی ہوئی ہے، کچھ لوگ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، بس جہاد، اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد نماز اور روزے کی طرح یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فریضہ ہے، لیکن یہ فرض کفایہ کی صورت میں ہے۔ جب کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں تو سب سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، سب سبکدوش ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا پھر تو سب گنہگار ہیں، پھر سارے مسلمان گنہگار ہیں۔ ایک ہے یہ، اور دوسرا ہے فرض عین۔ فرض عین یہ ہے کہ کفار نے حملہ کر دیا ایک علاقے پر، اور اس علاقے والے پر سارے کے سارے جناب اٹھ جائیں، سب پر فرض ہے، اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے جو ساتھ والے جتنی بستیاں ہیں یا شہر یا علاقے ہیں پھر ان پر بھی فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی کافی نہیں پھر ان کے ساتھ والے بھی اسی طرح سے، تو وہ فرض عین ہے۔ اس صورت میں تمام لوگوں پر جہاد فرض ہے، اور باقی عام صورتوں میں تو جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، اور وہ کرہن برا لگتا ہے، لکم تمہیں جہاد، ہاں تو بھائی جانا ہے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، لڑائی کرنی ہے، کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، اس کو برا مت کہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَىٰ شاید، ان تکرہو تم کسی چیز کو برا سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اس کا انجام تمہارے لیے اچھا ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تم سمجھتے ہو، جیسے ہم بچے نہیں ہوتے، بچے کو بولو چلو پڑھنے کے لیے جاؤ، اسکول جاؤ، مدرسہ جاؤ، تو نہیں جاتا، خوشی سے تو نہیں جاتا نا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے پڑھائی میں کیا رکھا ہے۔ جبکہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھائی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، انسان میں شعور آتا ہے، کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور پڑھائی سے پھر کاروبار بھی تو اسی سے کرتا ہے، اگر ملازمت کرتا ہے بھی تو پڑھائی سے کرتا ہے، تعلیم سے کرتا ہے، بغیر تعلیم کے تو انسان جانور ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں آتا اس کو۔ تو یہ تو بڑے سمجھتے، چھوٹے تو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا بھی تو دماغ چھوٹا ہے، تمہیں کون سی سمجھ ہے، لہٰذا وعسیٰ، اور قریب ہے، یعنی شاید، ان تکرہو کہ تم برا سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور تمہارے لیے وہ چیز اچھی ہے، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، وَعَسَىٰ، اور بسا اوقات، أَن تُحِبُّوا، تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے، تحبو پسند کرتے ہو کسی چیز کو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے بری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم سمجھتے ہو یہ اچھی چیز ہے لیکن وہ بری ثابت ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو سمجھتے ہو یہ بری چیز ہے اور وہ تمہارے لیے اچھی چیز ثابت ہو جاتی ہے۔
جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہارا علم کم ہے، تمہاری سمجھ کم ہے، تمہاری فہم و فراست کم ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے، پوری کائنات، جو گزر چکا، جو ابھی ہے، جو ہوگا، پورا اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور فوائد کا بھی علم ہے، نقصانات کا بھی علم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پہ جہاد فرض کرتا ہوں، اور جہاد میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو، جب تم جہاد کرتے رہو گے اور پھر کفار کا غلبہ نہیں ہوگا تم پر، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے تم کفار کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ نہ ہو۔ شرک کرنا فتنہ ہے، چوری کرنا فتنہ ہے، ڈاکہ زنی فتنہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے خلاف ابھی آئے روز کیا ہوتا ہے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، کافر لوگ، کبھی قرآن کریم کو جلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان جہاد نہیں کرتا۔ جب مسلمان جہاد کرتا تھا تو کسی کافر کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کی بکواسات کرتا پھرے۔ تو لہٰذا تم جہاد کرو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ ایک جہاد کا ایک فائدہ یہ بتا دیا گیا کہ فتنہ و فساد نہیں رہے گا، امن رہے گا، امن و سلامتی ہو جائے گی، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا، اور کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آج کل ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اشیاء بیچ کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، قسمیں غلط جھوٹی کھاتے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم دین اسلام پہ صحیح قائم نہیں ہے، اور ہم نے جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دوسرے جہاد کا دوسرا پتہ کیا حکم کیا ہے کہ تم اس وقت تک جہاد کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہارا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اس وقت تک کرو۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جہاد کیا، پھر ہمارے مسلمانوں نے جہاد کر دو۔ ابھی تک ایک کچھ عرصہ پہلے، 100-150 سال پہلے تک تو مسلمانوں کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی تو جناب کفار کا غلبہ آیا، اور جب اندازہ لگائیں، جب سے کفار نے غلبہ پا لیا ہے، امریکہ، آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں کہ امریکہ نے کبھی لڑائی چھوڑ دی ہے؟ کبھی پنگا لیتا ہے افغانستان کے ساتھ، کبھی عراق کے ساتھ، کبھی بوسنیا کے ساتھ، کبھی کہاں، اور بھی مسلمانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی کرتا ہے، جیسے وہ جاپان وغیرہ پر بھی بمباری کی تھی۔ تو لہٰذا جب سے اس نے سر اٹھایا ہوا ہے وہ چپ نہیں رہتا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جام شروع ہو جاتے ہیں دہشت گرد۔ وہ دہشت گرد وہ نہیں ہے۔ ابھی عراق میں کیا کر دیا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر؟ پوری نسل تباہ کر دی، ختم کر دی، اور ہمارے حکمران گونگے ہیں، ایک لفظ تک نہیں بول سکتے ہیں، مجال ہے ان کو۔ تو یہ ہے نا، دیکھیں اسلام یہی چاہتا ہے کہ جیسے کفار نے ابھی غلبہ پا لیا ہے اور تم گونگے بنے بیٹھے ہو، اسلام یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تم جہاد کرتے رہو، اللہ کے دین کو پوری دنیا اور پوری ادیان پر غالب کر دو، اور تاکہ کفار تمہارے سامنے گونگے بنے بیٹھے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہ چاہتا ہے اللہ۔ ہاں باقی وہ تو ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کسی دین میں زبردستی تو نہیں کہ تم زبردستی کسی عیسائی کو مسلمان بناؤ، کسی یہودی کو، کسی ہندی کو، سکھ مجوسی، نہ، یہ نہیں۔ تم اپنا جہاد جاری رکھو، اور جہاد میں بھی پتہ ہے کیا ہے، ہمسائے ملک کو بول دو کہ بھئی دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، نہیں ہوتے ہو مسلمان، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی بات نہیں، تو پھر ہمیں تسلیم کرو، ٹیکس دیا کرو سالانہ میں۔ تو یہ ایک قسم کی ٹیکس دینا، یہ کیا ہے؟ ایک غلامی ہے۔ تو یعنی آپ نے اس کو غلام بنا لیا، جکڑ دیا اس کو۔ وہ کہے گا نہیں، میں تھوڑی تمہارا غلام ہو کہ تمہیں ٹیکس دوں۔ تو تیسرے نمبر پر کہتے اچھا، نہ تم مسلمان ہوتے ہو، نہ تم ٹیکس دیتے ہو، پھر جہاد کے لیے تیار جو ہم لڑائی کے لیے جہاد کرو۔ تو اسلام کا ایک فریضہ ہے بھائی، یہ کرو۔ ہاں یہ بات ایک ضروری تھی، ایک تو یہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ میں تو سب پہ فرض ہے، پھر کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ فرض عین، معذرت کے ساتھ، فرض عین۔ اور فرض کفایہ میں تو وہ یہ ہے کہ بچے والدین سے پوچھ کے جہاد نہیں کر سکتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ کا
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے سامنے ایک بندہ آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں، صحابہ کرام تو جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بوڑھے والدین ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں ہیں میرے والدین بوڑھے۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہیں یہیں بیٹھ کر جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ فرض کفایہ، فرض کفایہ کی صورت میں جب مسلم حکمران نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، باقی اپنے کام شام کرے، دین کو غالب کرتے رہے، اور جو فرض عین کی صورت میں تو پھر تو یہ حکم آیا، تو فرمایا کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال، جہاد، وہو کرہ لکم، اور تمہیں وہ برا لگتا ہے، وعسیٰ ان تکرہوا، شاید کہ تم کو کوئی چیز، ان تکرہوا شیئا کہ بری لگے تمہیں، شیئا کوئی چیز، وہو خیر لکم وہ تمہارے لیے بھلی ہو، وعسیٰ اور شاید کہ ان تحبوا شیئا تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلم تم نہیں جانتے۔ یہ تو ہو گیا 13واں حکم۔ آگے فرمایا 14واں حکم، یہ بھی جہاد کے بارے میں ہے، 14واں ابواب البر میں سے جو 14واں حکم ہے وہ یہ ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، میرے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، ان کا مطلب سے شہر مہینہ حرام، احترام والے مہینے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ 4 جو مہینے وہ احترام والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور چوتھے نمبر پر رجب ہے، رجب الگ ہے، الگ تھلگ ہے ان سے۔ تو یہ جو 4 مہینے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام ادیان میں اکثر مطلب خانہ کعبہ وغیرہ میں جو مشرکین مکہ بھی باقاعدہ احترام کے ساتھ ان 4 مہینوں میں آپس میں لڑائی کرتے تھے، لیکن یہ 4 مہینوں میں آپس میں لڑتے بھی نہیں تھے، کہ یہ اشہر حرم تھے کہ ان مہینوں میں کوئی کسی سے لڑ نہیں سکتا ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اب فرمایا گیا کہ یسألونک، میرے پیغمبر آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، عن الشہر الحرام، محترم مہینوں کے بارے میں، کہ ان محترم مہینوں میں قتال فی، قتال کرنا کیسا ہے، لڑائی کرنی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کے رسول نے ایک سریہ بھیجا، ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، وہ غزوہ ہوتا ہے، اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی صحابی، کسی بڑی کی سرکردگی میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول بھیج دیتے ہیں، وہ سریہ ہوتا ہے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے ایک سریہ بھیجا اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، تو 8 بندوں پر مشتمل تھا بس۔ تو فرمایا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے کفار کا، جاؤ، اس پہ 4 بندے ہیں، آپ 8 کافی ہو، جاؤ، بس جہاد کا حکم ملا ہے تمہیں، جاؤ۔ تو یہ صحابہ کرام گئے، اور ایک کو تو تیر مارا، وہ مر گیا، باقی تینوں کو، 4 بندے تھے، 4 کو پکڑ لیا، قیدی بنا کے لے آئے، اور پورا مال غنیمت کے طور پر لے آئے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد میں تو کفار کا مال غنیمت ہے، لے آؤ۔ تو اب یہ دن کون سا تھا؟ یہ تھا رجب سے پہلے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، جمادی الثانی کے آخری ایام تھے، اللہ کے رسول نے بھیج دیا۔ یہ جب وہاں پہنچے تھے تو وہ 30 تھا، 30 جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی کہ اس بندے کو مارا اور پھر قبضہ کر لیا، اور جناب مال غنیمت حاصل کر لیا، جہاد مکمل ہو گیا۔ تو کفار کو جب یہ بات پہنچی، مشرکین مکہ کو، انہوں نے کہا واہ واہ واہ، رجب کی 1 تاریخ کو انہوں نے مارا ہے، بڑا واویلا کر دیا کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے، یہ محترم اشہر حرم میں سے ہے، جو 4 مہینے محترم ہیں ان میں قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی تو شروع میں اللہ کے رسول نے بھی یہ مال غنیمت قبول نہیں فرمایا، کہ تم لوگوں نے 1 رجب کو تم لوگوں نے یہ جو اشہر حرم میں، تو پھر جب یہ آیتیں اتری تو اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات یہ میں پہلے سے عرض کر دوں پھر ترجمہ کرتا ہوں، کہ اشہر حرم جو 4 مہینے ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور چوتھا رجب ہے، یہ 4 اشہر حرم پچھلی شریعتوں میں تو باقاعدگی طور پر فرض تھا رکنا جہاد وغیرہ، لڑائی وغیرہ سے، لیکن اسلام میں اس حکم کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی فرضیت کو منسوخ۔ ہاں، مستحب عمل یہ ابھی بھی یہی ہے کہ اقدامی جہاد نہ کیا جائے،
دفاع کر سکتے ہیں، دفاع تو کسی صورت جائز ہے نا، دفاع تو کسی صورت، کافر نے حملہ کر دیا، رمضان میں کر دیا تو آپ نہیں ہاتھ بیٹھو کر دو. ابھی جیسے رمضان شریف میں مار رہے ہیں، اسرائیل مار رہا ہے غزہ والوں کو، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، تو ہمارے مجاہدین بھی کچھ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، بے شک تو جائز ہے. ہاں اقدامی جہاد کہ مطلب چپ ہے، خاموشی، اچانک جناب شروع ہو گئے، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، استحباب کا درجہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا بھی احترام کیا جائے، اقدامی جہاد نہ کیا جائے. البتہ دفاعی جہاد تو کسی صورت جائز ہے. تو یہی حکم ہے. تو فرمایا یسألونک، میرے پیغمبر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، عن الشہر الحرام، محترم مہینوں کے بارے میں، شہر مہینہ محترم مہینوں کے بارے میں، کہ قتال فی، کہ ان میں قتال کرنا کیسا ہے، لڑائی کرنا کیسا ہے. قل فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال کرنا ان میں بڑا گناہ ہے. ان مہینوں میں قتال کرنا فیہ، ان میں کبیر گناہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو مشرکو، تم لوگوں نے کہا ہاں بھائی رجب کی یکم رجب المرجب کو مسلمانوں نے کفار کے قافلے پہ قبضہ کر لیا، جہاد کیا، تو جب کہ یہ تمہارے دین میں بھی ہے کہ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، جہاد سے لوگوں کو روکنا، حج کرنے سے لوگوں کو، حج سے روکتے تھے نا، روکنا. اور آگے فرما کفرم بھی، اور پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا. کفر یہی ہے کہ کئی خدا ماننا، یا اللہ کا انکار کر دینا، یا اللہ کے احکامات کا انکار کر دینا، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دینا. تو تم کون سے اچھے ہو؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہو. وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو، عبادت کرنے سے روکتے ہو، حج عمرہ کرنے سے روکتے ہو، اور خود اس میں جا کے بت رکھے ہوئے تھے. 360 ظالموں، اللہ کے گھر میں شرک کرتے ہو، شرک پھیلا رہے ہو. ہاں، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور پھر جو اس کے اہل ہیں، جو مکے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر و عمر و علی ہیں رضی اللہ عنہم، باقی صحابہ کرام ہیں، تم لوگوں نے ان کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، یہاں سے نکل جانے پر. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور پھر اس کے باشندوں کو، مکہ کے باشندوں کو مجبور کر دینا، نکل جانا. فرمایا اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم لوگوں نے گناہ سمجھا یکم رجب کو جناب انہوں نے قبضہ کر لیا کفار کے کافرے پر، یہ کیا ہو گیا؟ تو چلو اگر وہ غلطی ہوئی تو یہ چونکہ کم غلطی ہے. اللہ سے، اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، مسجد حرام کی عبادت سے روکتے ہو، عمرہ اور حج سے روکتے ہو، اور پھر مکہ والوں کو نکال دیتے ہو زبردستی، یہ تو اچھا کر رہے ہو. فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور یاد رکھو یہ تو کچھ نہیں ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو فتنہ تم کرتے ہو نا، فتنہ اور فساد پھیلاتے ہو، خدا کے خلاف فتنہ کرتے ہو، رسول کے خلاف فتنہ ہے، دین کے خلاف فتنہ کرتے ہو، یہ سارے تمہارے کرتوت فتنہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فتنہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا ہے. کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، جو فتنہ پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلانا قتل کیوں کہ ایک آدمی کو مارا جائے گا نا، اور فتنے میں تو سب آ جائیں گے، سب لپیٹ میں آ جائیں گے. تو لہٰذا تم فتنہ پرور ہو، کفار ہو، غلطی پر ہو. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے. ایک یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ تم سے لڑتے رہیں گے. کب تک لڑیں گے؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ جب تک کہ تم اپنے دین سے مڑتے نہیں ہو دوبارہ، یعنی عیسائی نہ بن، ان کے مذہب میں نہ ہو، یہودی اور عیسائی اور مشرک نہ بنو. ہاں جب یہودی بنو گے، عیسائی بنو گے، مشرک بنو گے، پھر تمہیں چھوڑ دیں گے. فرمایا حتیٰ، یہاں تک یردوکم، تم لوٹ جاؤ، عن دینکم، ان کے دین میں، ان کے دین کو اختیار کرو، پھر تمہیں چھوڑ دیں گے. ان استطاعوا، اگر وہ ان میں استطاعت ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں طاقت ہے تو وہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین میں نہ لائیں، اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے. تو وہ جب یہی نظریہ رکھتے ہیں
اور رکھ رہے ہیں ابھی بھی. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ بتاؤ کوئی وقت، بتاؤ کون سا وقت ہے کہ امریکہ نے لڑائی نہیں کی کسی ملک سے، بس بدمعاش بنا ہوا ہے، لڑ رہا ہے. اور مسلمانی بے غیرت بنے ہوئے کہ اپنے سب سے بڑا حربہ مسلمانوں کا جہاد ہے. جب تک جہاد جاری تھا کسی کافر کو جرأت نہیں تھی مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی، اور جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا غلام بن گئے. اور ابھی جناب پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ایک ایک کر کے مارتے جا رہے ہیں مسلمانوں کو. قبلہ اول کا کیا حال کر دیا. اب تو جناب سنا ہے کہ بس ان قریب بیت المقدس شریف کو شہید کرنے والے ہیں لوگ، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کو روکے. تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ یقاتلونکم، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ یہ تمہیں لوٹا دیں، ان دینکم، اپنے دین میں، ان استطاعوا، جب تک ان میں طاقت ہے یہ کرتے رہیں گے. تو تمہارے اندر بھی تو طاقت ہے، تم بھی کرو. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْکُم، اللہ فرماتے یاد رکھو، وَمَن يَرْتَدِدْ، جو بھی مرتد ہوگا تم میں سے، ارتداد دین کو چھوڑنا، اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو جانا، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، مشرک بننا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْکُم، تم میں سے جو بھی ارتداد کرے گا، جو بھی دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لے گا، ان دین ہی دین سے مرتد ہو جائے گا، فَيَمُتْ، اور وہ مرے گا، وَهُوَ کافر، اسی دین میں. یعنی پہلے مسلمان تھا، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، کسی اور دین کو اختیار کیا، اور مرا بھی اسی دین میں مرا. تو یاد رکھو فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کو کے بارے میں فرمایا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک مسئلہ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قتل کرنا 3 بندوں کو جائز ہے اور کسی کو جائز نہیں. ایک قاتل کو، کسی بندے نے قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر وہ ہے مرتد کو قتل کیا جائے گا کہ ایک شخص نے ارتداد کے دین چھوڑ دیا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا شادی شدہ زانی، جس نے زنا کیا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. 4 گواہ، لیکن اس کے لیے 4 گواہ شرط ہے. عام چیزوں میں 2 گواہ ہے، اس کے لیے 4 گواہ ہے. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص تم سے ارتداد قبول حاصل کرے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں کس طرح سے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، نقصان ہوا نا. اور پھر جناب اگر اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی باپ شاپ وغیرہ مر جائے گا تو اس کو اس سے وہ نہیں ملے گا، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ مرتد ہو گیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر وہ مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. اور چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ نہیں ہے، کہیں اور جا کے اس کو، ہندو ہو گیا تو جلا دو اس کو، کچھ اور ہوا تو اسی مذہب سے، باقیوں کا ان مذہب والوں کا کام ہے، ابھی آپ لوگوں کا کام نہیں، دفع کرو اس کو. تو کتنا نقصان ہوا. اور باقی جتنی نیکیاں اس نے دنیا میں کی ہیں وہ سب ضائع ہو گئے، سب ختم. ہاں اگر پھر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر یہ بندہ توبہ طائب ہوتا ہے دوبارہ پھر، تو اس کے بارے میں ہے کہ توبہ طائب ہوتا ہے تو ہمارے فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ پچھلے تو اس کے سارے ضائع ہو گئے، اس لیے حج بھی دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں پچھلے تو اس کے پچھلی باتیں آ جائیں گی. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع کر دیے گئے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور آخرت کا نقصان تو یہ ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے. وَأُولَٰئِکَ، ایسے لوگ، أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم کے ساتھی ہیں. اصحاب ساتھی ہیں، نار دوزخ کے، یہ دوزخ کے ساتھی ہیں. پھر یہ دوزخ میں ڈائریکٹ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہ بات ہوگی. اچھا یہاں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ارتداد ہے، کفر ہے، کہ جو شخص دین کو چھوڑ کے کفر اختیار کرتا ہے، اس کو اگر وہ مرد ہے تو اس کو پہلے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا توبہ کرو.
اگر اس کو کوئی خدشات ہیں تو علماء کے سامنے اس کو بٹھا دیا جائے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تیرا، علماء اس کی تشفی کرا دے۔ اگر پھر بھی اس کی تشفی نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ڈٹا رہا، پھر اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کو زندگی بھر قید میں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی بھی وقت اگر وہ توبہ کرتی ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ اس کا لیے حکم ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، یہ تو کفار کا معاملہ ہوا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا، اور جو ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دیکھو کتنے بڑی عظیم اعمال ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان شرط ہے ہر چیز کے لیے۔ دوسرے نمبر پر والذین ہاجروا، جو ہجرت کرے۔ آج مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ملک چھوڑ کے کسی اچھے ملک میں جاتا ہے، دیکھتا ہے یہاں مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، یہاں مجھے روزہ رکھنے نہیں دیا جا رہا، یہاں میرا دین مجھ سے نہیں ہو پا رہا کافروں کے غلبے کی وجہ سے، تو لہٰذا اس پر اب فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ دے، کسی ایسے جگہ چلا جائے جہاں وہ مختار ہو خود کہ وہ اپنے دین کو آرام سے کر سکے۔ تو فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو تجارت کے لیے جاتے ہیں امریکہ میں، وہ تھوڑی مہاجر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا بھائی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ہجرت بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے، جہاد بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے، ایمان بھی اللہ کی خاطر لاتا ہے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھ سکتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی، ایمان بھی لا چکا ہے، اور اگر ہجرت، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہجرت تو جب ضرورت پڑتی ہے، پھر اگر ضرورت پڑنے پر ہجرت بھی کرتا ہے اور پھر جہاد بھی کرتا ہے، تو وہ لوگ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں گی، اور قیامت کے دن اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اب یہ خود دیکھیں، آج ہجرت تو ہم تو کر ہی نہیں رہے، موقع ہی نہیں مل رہا، چلو اس کو تو رہنے دے۔ جہاد کی باری آتی ہے تو اب ہم پر آگے نے باری جہاد کی۔ کشمیریوں پر کتنا ظلم ہوا، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ فلسطینیوں پر کتنا ظلم ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہم تو مجاہد ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، کچھ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ پھر بھی کہتے بھائی ہمیں موقع نہیں ملتا، وہاں جایا نہیں جاتا، اگر وہاں جانا ہوتا ہم ضرور جاتے۔ چلو بھائی، جو کفار ہیں ان سے بائیکاٹ کرے، وہ بھی نہیں کر رہے، جہاد بھی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی جہاد کی بات کرتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید کریں نہیں، ایمان لاؤ، ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خود چلے جاؤ یا مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو، مال کے ساتھ جہاد کرو یا جان کے ساتھ کرو۔ جب کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید کر سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، پھر اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ جہاد کا تو جذبہ ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاد اتنا عظیم عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، سب گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اپنی رحمتیں اس پر برساؤں گا۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں جذبہ جہاد پیدا فرمائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمتیں برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔